کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ حیا جاوید کا سلام قبول کریں۔ 18 جولائی 2024 عیسوی بمطابق 11 محرم الحرام 1446 ہجری بروز جمعرات۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ کل وادی میں تمام ملک کے ساتھ ساتھ دوسرے سال بھی شہر سری نگر کے روایتی راستے سے یوم عاشورہ پر ذوالجلالہ کا جلوس جوش و خروش سے نکالا گیا۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ وادی کے دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح کے بڑے بڑے جلوس نکالے گئے۔ جموں کشمیر پولیس پیشہ ور اور غیر سیاسی قوت ہے اور غیر جانبداری سے کام کرتی ہے۔ یوم عاشورہ کو خوش اسلوبی سے منانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے۔ اے ڈی جی پی وجے کمار عزاداروں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو اس کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے تھے۔ آئی جی پی کشمیر وی کے بردی، صوبائی کمشنر، ضلع ترقیاتی کمشنر، سری نگر میونسپل کمشنر نے از خود زڈیبل جا کر تمام سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سرکاری افسران نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، اقدامات میں کیونکہ یہ جو پروفیشن ہے یہ سب کے سہیوگ سے یہاں پہ نکلتا ہے، تو اس میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ہیلتھ کے اسٹالس ہو گئے یا اور پینے کا پانی جو ہو گیا۔ اب عاشورہ کا یاد جلوس ہے، یہ تو پورا مہینے چلتا ہے، تو اس میں رات کو بجلی جب عزادار آئیں تو ان کو بجلی ملے، ان کو پینے کے پانی کی کوئی سمسیا نہ ہو، تو ان سب کو دیکھتے ہوئے پلس جس روٹ سے چل رہے ہیں وہ میکڈمائز ہو، اس میں کوئی کسی کو کوئی چوٹ نہ لگے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو سب کے انتظامات جو ہے ایل جی صاحب نے جب اس کو کلوزلی مانیٹر کرتے ہوئے اس کی ڈائریکشن دی تھی، اور مجھے خوشی ہے میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہم انتظام اس کو پورا کر پائے، جس سے کہ عزادار بھی سارے مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے ٹھیک۔ باقی آپ سب کا بھی اس میں پازیٹیو سہیوگ رہا ہے، تو آپ سب کو بھی شکریہ اس کے لیے۔ دیکھیں اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، کئی بار جب اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت ایشو آتا ہے، بٹ اس کو ترنت اس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ پورے جو محرم کے دن رہتے ہیں، خاص طور پہ محرم اور پلس آگے کے 10 دن یعنی 40 دن، تو ایس ایم سی کا اس چیز میں بہت خیال رہتا ہے کہ جو ایریاز ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، وہاں پہ خصوصی انتظامات کیے جائیں، ایکسٹرا دھیان دیا جائے کہ وہاں سارے جو بھی مجلس ہیں، جو کچھ بھی جلوس ہے، جو بھی لوگوں کی عقیدت ہے، جتنی اس میں مدد کر سکے ایس ایم سی وہ کرتی ہے۔ یہاں پہ بھی آج کے دن زڈیبل علاقے میں جو سینیٹیشن کا روٹین ورک ہے وہ تو ارلی مارننگ شروع ہو ہی جاتا ہے، وہ رات تک چلتا ہے، کئی جگہوں پہ مجلس سے لیٹ ہوتی ہے، تو ہمارا بھی جو ٹیم ہے وہاں پہ موجود رہتی ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً اس بار تھوڑی پری پلاننگ کر کے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ لگ بھگ 2 مہینہ پہلے ہم نے امپورٹنٹ جو لنک روڈس تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ میکڈمائزیشن کی ضرورت تھی، کیونکہ لوگوں نے چلنا ہے، اس میں دقت کم سے کم ہو، تو اس کے لیے تو لگ بھگ 10 کلومیٹر ہم نے میکڈمائز کیا پورے ایس ایم سی کے علاقوں میں لنک روڈس کو، تو یہ ایک بڑی راحت جو ہے لوگوں کو اس سے ملی ہے، اور اس میں لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، وہیں سے ڈیمانڈ آئی اور ہم وہ کر پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹس ہیں، ہم لگ بھگ ان علاقوں میں 2500 سے زیادہ اسٹریٹ لائٹس یا لگائی گئیں یا ریپیئر کی گئی، ان کو فنکشنل کیا
دیا گیا ہے. اور ہمارا جو زیڈیبل میں خاص طور پہ یہ ایشو آیا تھا جب میں لاسٹ ٹائم ادھر آیا تھا کہ ہمارے کئی جگہوں پہ ڈرین کے کورز نہیں ہیں اور تھوڑی گلیاں تنگ ہیں، تو لوگ جب چلتے ہیں تو دقت آتی ہے. تو ہم نے وہ بھی اس بار کور کروا دیا اور ریکارڈ ٹائم میں 3-4 دن میں وہ کور کروائے جہاں جہاں پہ بھی پاسبل ہوا. اور یہ سب جو کام ہے یہ تو خیر ہمارے روٹین کام ہے، ہمیں ویسے بھی کرنے ہیں، بٹ ایک پش مل جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے اور ہم اس میں کر پاتے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اگلے سال میں بھی ہم یہ والے کاموں میں اور ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو روٹین پروویژنز ہیں وہ ہمارے ہیں. آج ہمارے ایس ایم سی کی طرف سے بھی ایک کیمپ بھی یہاں پہ لگایا گیا ہے جس میں جو پینے کا پانی ہے، بوٹل واٹر ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے. اور مسٹ اسپریئنگ مشینز ہیں، واٹر اسپریئنگ مشینز ہیں جو کہ کیونکہ آج گرمی بھی ہے تو وہ لوگوں کو تھوڑی راحت ملے اس سے. اور ہمارے جو باقی سینیٹیشن ورکرز ہے وہ سب پورا جو عملہ ہے ایس ایم سی کا وہ آن فیلڈ ہے، آن گراؤنڈ ہے. اور ابھی ہمیں ڈیمانڈ ہے کہ کچھ اگر بسز یہاں اسٹیشن ہو سکے شام کو تو وہ بھی ہم کروا دیں گے، ای بسز بھی یہاں پہ اسٹیشن کروا دیں گے تاکہ لوگوں کو اس سے میکسیمم سہولت مل سکے. تو جتنا موقع ہمیں ملتا ہے خدمت کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پوری وہ اس چیز کا موقع کا فائدہ اٹھا کے ہم جتنی خدمت کر سکتے ہیں ہم کریں. انتظامیہ کے علاوہ کئی سرکردہ سیاسی لیڈران نے بھی زڈیبل جا کر یوم عاشورہ کے موقع پر عزاداروں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا. سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کے مختلف اضلاع میں لگاتار فوج پر حملے ہو رہے ہیں، جس سے یہ دعوے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی ختم ہونے کو ہے. ڈی جی کے اس بیان کو بھی انہوں نے مذمت کی کہ سیاست دان ملیٹنسی کو ہوا دے رہے ہیں اور 8 محرم کو فلسطین کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی ظاہر کرنے پر عزاداروں کو گرفتار کرنے کو سراسر ناانصافی قرار دیا. تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے لگاتار حملوں کا ایک سلسلہ جموں میں شروع ہو چکا ہے اور شاید ہی کوئی علاقہ جموں کا جو ہے اب ملیٹنسی سے آزاد ہے. چاہے پیر پنچال دیکھیں وہاں پہ بھی لگاتار حملے، چناب وادی دیکھیں وہاں پہ بھی لگاتار حملے، جموں، سامبا، کٹھوا اس بیلٹ میں بھی بیچ بیچ میں حملے جو ہیں دیکھنے کو ملے. اور پچھلے 1 سال میں اگر ہماری اطلاع صحیح ہے تو 55 ہمارے جو بہادر سینک اور سیکیورٹی فورسز کے جو افسر اور جوان ہیں وہ مارے گئے ہیں. ان حالات میں ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ کہ آخرکار حکومت کر کیا رہی ہے. انہوں نے دعوے تو بہت کیے، ہر بار جب حملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ملیٹنسی از آن اٹس لاسٹ لیگز، یہ ملیٹنسی کا خاتمہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، انہیں کیسے نظر آتا سمجھ میں نہیں آ رہا. لگاتار یہ جو کلنگز کا سلسلہ رہا ہے اور اس کے لیے ابھی تک حکومت میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان پہ قابو لانے کے لیے کچھ صحیح قدم جو ہیں اٹھائے جانے چاہیے اور کسی نہ کسی کی تو ذمہ داری اس میں ٹھہرانی ہوگی. سیکیورٹی سچویشن کو کنٹرول میں رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی. ہاں یہ صحیح ہے کہ ڈی جی صاحب نے سیاست میں قدم رکھے اور ایک سیاسی تقریر کی. بہتر یہ ہوتا کہ سیاستدانوں کو کرنے دیں اور جو ان کا کام ہے یہاں کے حالات کو بہتر بنانا، یہاں پہ ملیٹنسی پہ قابو پانا اور یہ جو لگاتار جموں میں اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کو روکنا. ڈی جی صاحب سے ہم یہ سننا چاہتے تھے کہ اس کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں گے. افسوس کی بات ہے نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں اور حکومت کے طرف سے اس طرح انہیں گرفتار کرنا یا ان کو تنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کہیں اور یہ نہیں کرتے، کسی اور موقع پہ کسی اور مذہب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں ان کو مسلمانوں کو اس طرح نشانہ بنانا اتنا آسان کیوں لگتا ہے. پارلیمنٹ ممبر آغا روح اللہ مہدی نے یوم عاشورہ کو عالم اسلام کے لیے ایک سبق آموز دن قرار دیا اور اس کے علاوہ فلسطین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے پر عزاداروں کی گرفتاری کو بلا جواز قرار دیا.
اہمیت یہ ہے کہ اس دن امام حسین علیہ السلام نے جو نواس رسول تھے، جو حجت خدا تھے زمین پہ، انہوں نے نہ صرف اپنا خون دیا بلکہ پورے خانوادے کی قربانی دی اور شہادت حاصل کی ایک مقصد کے لیے، اور مقصد یہ تھا کہ حضور کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا مدینے سے نکلتے ہوئے انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میرے جد کی امت میں کمزوریاں آئی ہے، اخلاقی کمزوریاں آئی ہے، اقدار کی کمزوریاں آئی ہے، یہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کھڑا ہوں اور کوشش کروں یہ امت لوٹ کے آئے حضور کی سیرت پہ۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی ایثار کو، شہادت کو یاد کریں، اس کے ذریعے اس ہدف کو یاد کرے جس ہدف کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ فلسطین کے لیے اگر حمایت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ، ان پہ یو اے پی اے لگایا جائے تو یہ خود یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ یہ ناجائز انتظامیہ کس حد تک ناجائز کاموں تک گرتی ہے۔ اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان لوگوں نے جو فلسطین کی حمایت کی ہے کوئی کرائم نہیں کیا ہے، یہ اس حکومت کی، یہ اس ملک کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، ہماری فورن پالیسی کا حصہ ہے فلسطین کی حمایت اور فلسطینی لوگوں کی حمایت۔ اسی بات کو انہوں نے سڑکوں پہ دہرایا۔ اب یہ کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ یا کنفیوژن نہ ہونے کے باوجود یہ چونکہ یہ بات کرنے والے مسلمان ہیں، حمایت کرنے والے کشمیری لوگ ہیں، ان پہ یو اے پی اے لگایا جاتا ہے۔ اگر یو اے پی اے لگانا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا پہ بھی یو اے پی اے لگایا جائے جس کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے فلسطین کی حمایت۔ تو اس زیادتی سے باز آئے، ان ناجائز حرکتوں سے باز آئے۔ جیسے کل کچھ لڑکوں کو رہا کیا گیا تھا، میری امید ہے ان پہ جن لڑکوں پہ یو اے پی اے لگایا گیا ہے یہ بہت ہی سخت قدم ہے، ناجائز قدم، اس کے نتائج بہت غلط ہوں گے۔ یہ کرمنلز تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ معاشرے کو ٹھیک کرے۔ ان لڑکوں سے یو اے پی اے ہٹایا جائے اور ان لڑکوں کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، فلسطین کی حمایت ہمارے ضمیر میں ہے، فلسطین کی حمایت اس ملک کے فورن پالیسی میں ہے، فلسطین کی حمایت امام حسین علیہ السلام کی جلوس میں ہے۔ جتنا بھی یہ قدغنے لگائے ہم اتنا زیادہ فلسطین ہو، کوئی بھی مظلوم ہو دنیا میں، کوئی بھی مظلوم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، اگر مظلوم ہے امام حسین علیہ السلام کی جلوس کا مطلب ہے اس کی حمایت کرنا۔ کل میرویس کشمیر نے سالوں بعد یوم عاشورہ پر عالم صاحب نرورہ میں ایک مجمع سے خطاب کیا۔ اس موقع پر میرویس نے یوم عاشورہ کے دن پر مفصل روشنی ڈالی اور نواصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی قربانی کو دین اسلام کی بلندی سے تعبیر کیا۔ میرویس کشمیر نے بھی 8 محرم کے دن یو اے پی اے ایکٹ کے تحت فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے پر گرفتاری کو بلا جواز قرار دیا۔ امپت گئی دوش مبارکن پہ، امپت گئی شان مبارکن پہ بہت حضرت امام حسین حضور سجدہ کس حالتس مز امپت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تم اراد کران بہ وتھن وار وار کھوت سجدہ منظور تاکہ دیکھیے آج ایک طویل عرصے کے بعد آج مجھے اجازت ملی کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ وعظ و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر سکوں اور امام حسین امام عالی مقام اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں آج ہم مسلمان جمع ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس عظیم شہادت کو یاد کریں جو حضرت امام عالی مقام نے اپنے جانثار رفقا کے ساتھ اسلام کی بقا اور اسلام کی عظمت کے لیے دیا ہے۔ یہ مسئلہ کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اور حضرت امام کی جو قربانی ہے وہ پوری امت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ان کا جو پیغام ہے، ان کا جو پیغام ہے حق کا، صداقت کا، وہ مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آج خاص کر میں یہ بات کہوں گا، آج کے مرحلے پہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کے پیروکار ہیں، انہیں اس بات کو عیاں کرنا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم ظلم اور ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ کرتی رہے گی یاد شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ قبول۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ
8 محرم کے جلوس میں جو یہاں کے نوجوانوں نے جو اظہار کیا فلسطین کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اور خالصتاً اس بنیاد پہ کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہیں، کشمیر کے لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت مسلک مظلوم کے ساتھ کھڑا ہیں، فلسطین کے لوگ مظلوم ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ظالم کی ملامت کرنا ہمارا دینی فرض ہے۔ پارلیمانی امور اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو کا دورہ بالتل بیس کیمپ یاتریوں کے لیے سیکیورٹی، صحت اور دیگر سہولیات سمیت انتظامات کا جائزہ لیا۔ جموں کشمیر کے کونے کونے میں اب ترنگا فخر سے بلند ہو رہا ہے۔ اقربا پروری، علیحدگی پسندی، دہشت گردی اور ہڑتال کیلنڈر کا دور ختم ہوا، ہر طرف ترقی ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار، اگلی حکومت ہماری ہوگی، جے کشن ریڈی۔ 5 فورسز اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ڈوڈا کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن جاری تلاشی آپریشن کے دوران ملٹنٹوں اور ولیج ڈیفنس گارڈوں کے مابین مختصر گولیوں کا تبادلہ۔ دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، پاکستان کو اس کے برے اعمال کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، بہادر جوانوں کی قربانیاں رائیگان نہیں ہوں گی۔ مودی حکومت شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ترن چگ۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ سالانہ امرناتھ یاترا جاری، 3700 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جموں بیس کیمپ سے وادی کی طرف روانہ۔ جموں خطے میں بڑھتی ملٹنسی سرگرمیوں کے بیچ پنجاب پولیس کی جانب سے حفاظتی اقدامات، ملٹنسی کے کسی بھی واقعے کو بروقت ناکام کرنے کے لیے 3 کوئک ریسپانس ٹیمیں خصوصی تربیت کے ساتھ پولیس میں شامل، خصوصی گاڑیوں، لائٹ مشین گن سے لیس 3 ذیلی صوبوں میں تعینات ہوں گے۔ ایس ایس پی پٹھان کوٹ۔ سائبر پولیس پلوامہ یونٹ کی جانب سے ایک اور خصوصی کارروائی، ایک متاثرہ شہری کے اکاؤنٹ میں 76,528 کی رقم کامیابی سے واپس کر لی گئی۔ بارہمولہ میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائی، پولیس نے 3 افراد کی گرفتاری عمل میں لا کر 3 گاڑیاں بھی ضبط کر لی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پلوامہ پولیس کے زیر اہتمام نئے فوجداری قوانین پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد، پولیس اہلکاروں اور دیگر اسٹیک ہولڈروں کو تازہ ترین تبدیلیوں سے آگاہ کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔